ایک ایسا عذاب جس نے 3 بڑے شہروں کو نیست و نابود کر دیا تھا۔ اس عذاب کے دوران ایسا کیا ہوا کہ ایک عورت پتھر کے مجسمے میں تبدیل ہو گئی؟ وہ عورت کون تھی اور اس نے ایسا کیا گناہ کیا تھا کہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے عبرت کی نشان بن گئی؟ اس ویڈیو میں ہم حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے پتھر بننے کے عبرتناک واقعے کو جانیں گے۔ قوم لوط تاریخ کی ایک ایسی قوم ہے جنہوں نے گناہ کا ایک نیا طریقہ ایجاد کیا تھا، یعنی اس قوم کے مرد مردوں سے جنسی تعلقات بنایا کرتے تھے اور اپنی خواہش پوری کرتے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انہیں اس گناہ عظیم کو چھوڑ کر صحیح راہ پر لانے کے لیے اپنے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام کو ان علاقوں میں مبعوث فرمایا جسے تاریخ میں سدوم کہا جاتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور بہت سمجھایا کہ یہ بدفعلی ایک عظیم گناہ ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے عورتوں کو پیدا فرمایا ہے، لہٰذا اپنی خواہشات کو حلال طریقے سے پوری کرو اور اس گندگی سے توبہ کر لو۔ لیکن ان کی قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور یہ کہہ دیا کہ اگر تمہارا رب ہم پر عذاب لانے والا ہے تو ہم تیار ہیں، تم اپنے رب سے عذاب کا مطالبہ کر دو۔ لہٰذا عنقریب اللہ کا عذاب ان پر قہر بن کر نازل ہونے والا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ اللہ تعالیٰ نے 3 فرشتے انسانی شکل میں سدوم کی طرف روانہ کیے، جو حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے اور یہ درخواست کی کہ ہم مسافر ہیں اور آج رات آپ کے گھر ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ حضرت لوط پریشان ہوئے کیونکہ ان مسافروں کو سدوم کا کوئی شخص دیکھ لیتا تو وہ ان خوبصورت نوجوانوں کو پکڑ لیتا، کیونکہ یہ بدکار قوم سدوم سے گزرنے والے مسافروں کو بھی نہیں چھوڑتے تھے، اور اگر کوئی راہگیر اس علاقے سے گزرتا تو انہیں پکڑ کر اس سے جبراً بدفعلی کیا کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ ان مہمانوں کو سدوم کے لوگوں سے بچانا بہت مشکل ہے، اس کے باوجود بھی آپ نے ان کو اپنے گھر میں پناہ دی۔ لوط علیہ السلام کی بیوی نے جب دیکھا کہ گھر میں خوبصورت نوجوان مہمان بن کر ٹھہرے ہیں تو اس کے دل میں یہ شرارت سوچی کہ کیوں نہ میں سدوم کے لوگوں کو جا کر یہ خبر دے دوں کہ لوط کے گھر خوبصورت لڑکے آئے ہوئے ہیں اور وہ ان لوگوں کو پکڑ لیں گے۔ دراصل حضرت لوط کی بیوی اب تک آپ پر ایمان نہ لائی تھی، وہ کافر و منافقہ تھی اور اپنی قوم میں ہونے والے تمام تر برے کاموں کی حمایت کرتی تھی۔ امام قرطبی کے مطابق لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام وائلہ یا والیہ تھا۔ وہ خود ایک معزز خاندان سے تعلق رکھنے والی عورت تھی۔ انجیل مقدس کے باب پیدائش میں حضرت لوط کی بیوی کا ذکر موجود ہے، لیکن وہاں اس کا نام موجود نہیں، جبکہ یہودی لٹریچر میں اس کا نام ایڈو یا ایڈتھ لکھا ہوا ہے۔ لہٰذا جب وائلہ کو یہ علم ہوا کہ خوبصورت نوجوان آج رات ہمارے گھر مہمان ٹھہرنے والے ہیں تو وہ فوراً سدوم کے شریر ترین لوگوں کے پاس گئی اور کہا کہ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ 3 خوبصورت نوجوان لڑکے میرے شوہر لوط کے یہاں مہمان بن کر ٹھہرے ہیں، وہ آج رات میرے گھر میں ہی رہیں گے۔ وہ خوبصورت اور پرکشش چہرے والے لڑکے ہیں، تم لوگوں کو یقیناً انہیں جا کر دیکھنا چاہیے۔ یہ سننا ہی تھا کہ ان فحش کام کرنے والے لوگوں پر شیطان سوار ہو گیا اور وہ دوڑتے ہوئے حضرت لوط کے گھر کی طرف بھاگنے لگے۔ کچھ دیر بعد حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر ایک جم غفیر لگا تھا۔ لوگوں نے ان کے گھر کو گھیر رکھا تھا اور ان لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے تھے۔ کچھ لوگ دروازے توڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ نوجوان لڑکے جو دراصل مقدس فرشتے جبرائیل، اسرافیل اور میکائیل علیہ السلام تھے، انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا، آپ فکر نہ کریں، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ ان بدکاروں پر جلد ہی عذاب آنے والا ہے۔ آپ اپنے اہل و عیال کو لے کر اس بستی سے نکل جائیں۔ رات ختم ہونے سے پہلے آپ کو ان بستیوں سے نکلنا ہوگا اور نکلتے وقت کوئی شخص بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ لہٰذا حضرت لوط علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اپنی 2 بیٹیوں اور بیوی وائلہ کو ساتھ لیا اور بستی سے نکل گئے۔ آسمان سرخ ہو رہا تھا، آسمان سے پتھر کا مینہ برس رہا تھا۔
ایسی گرج کی خوفناک آواز آ رہی تھی کہ ہر مخلوق کانپ اٹھی تھی۔ اس دوران حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی، بیٹیوں اور ان فرشتوں کے ساتھ جلدی جلدی قدم بڑھا رہے تھے، اور چلتے وقت ان کی نظریں غضب الہی کے ڈر سے نیچے جھکی ہوئی تھیں۔ اچانک پتھر اور آگ کا ایک بڑا پتھر سدوم کے بیچوں بیچ گرا۔ اس سے بہت خوفناک آواز آئی، لہٰذا حضرت لوط کی منافقہ بیوی وائلا، جو اپنے قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا، ہائے میری قوم! جس سے اللہ کے عذاب کا ایک پتھر اس کے اوپر بھی گر پڑا اور وہ بھی ہلاک ہو کر اس جگہ بت بن گئی۔ آخر لوط علیہ السلام کی بیوی وائلا نے پیچھے مڑ کر کیوں دیکھا تھا؟ ایسی کیا چیز تھی جو اسے پیچھے مڑنے پر مجبور کر رہی تھی؟ دراصل وائلا کے دل میں دنیا کی محبت بسی ہوئی تھی۔ وہ اپنا گھر، مال اور دولت اور لوگوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ رہی تھی، لہٰذا جب یہ سب تباہ ہو رہا تھا تو اس وقت اس سے رہا نہ گیا اور اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا۔ انجیل کی کتاب لوقا کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وقت جب قریب آیا، یعنی آسمان پر اٹھائے جانے سے قبل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو بہت ساری نصیحتیں کی تھیں۔ اسی دوران آپ نے فرمایا تھا کہ لوط کی بیوی کو یاد رکھو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوط علیہ السلام کی بیوی کو یاد رکھنے کی نصیحت کیوں کی تھی؟ دراصل ایک طرف حضرت لوط اور نوح کی بیوی تھی، اور جو پیغمبروں کی زوجہ ہونے کے باوجود کفر میں مبتلا تھیں، وہیں دوسری طرف فرعون کی بیوی ہے، جنہوں نے خدائی کے دعوے دار کے محل میں رہنے کے باوجود لا شریک معبود پر ایمان لا کر نجات حاصل کی۔ لہٰذا اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے نوح اور لوط کی بیویوں کو بطور مثال پیش فرماتا ہے۔ وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے 2 صالح بندوں کے نکاح میں تھیں، مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی تو وہ اللہ کے مقابلے میں ان دونوں کے کچھ کام نہ آ سکے۔ دونوں عورتوں سے کہہ دیا گیا کہ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔